یہ ہے نیازی اڈا لاہور۔ تو نیازی اڈا لاہور سے لے کے داتا دربار تک انتہائی زبردست سیر میں آپ کو کراتا ہوں اور انمول اور زبردست معلومات بھی دے رہا ہوں۔ تو یہ ہے لاہور کا نیازی اڈا، اور اس اڈے کے سامنے جو روڈ ہے اس کو کہا جاتا ہے بند روڈ، جو کہ بابو صابو سے شروع ہو کے آگے ملتان روڈ کے ساتھ ملتی ہے، اور نیازی اڈا سے لے کے ملتان روڈ تک تقریباً 1 یا 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو یہ اب نیازی اڈا ہے، اور نیازی اڈا کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ رات کی 3-4 بجے بھی یہاں آتے جاتے ہیں تو آپ کو گاڑی ملے گی، مطلب یہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ تو اب میں بند روڈ پہ ملتان روڈ کی طرف بڑھ رہا ہوں، اور دیکھیں نا یہ مسجد مینار والی مسجد، اس کے ساتھ ایک فیکٹری ہے جس کو کہتے ہیں شیزان فیکٹری، اور اس کے سامنے بکر منڈی ہے جہاں میں رہتا بھی ہوں۔ تو یہ ہے شیزان فیکٹری، اور یہ سامنے بند روڈ ہے، اور بند روڈ کی دائیں جانب بکر منڈی ہے۔ تو ادھر مشتاق ٹاؤن جسے کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ سامنے ایک اور اڈا ہے یہ، اور اس کے ساتھ جو اصل میں سرکاری اڈا ہے وہ یہ ہے، جو کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے بلڈنگ میں یا آفس میں بنی ہے، کیونکہ یہاں لکھا ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آفس، اور پھر بس ٹرمینل۔ تو یہاں سے بھی بہت شہروں کو گاڑی جاتی ہے۔ یہ نیازی اڈا جو ہے یہ پرائیویٹ اڈا ہے، اور یہ ایک قسم کی سرکاری اڈا بھی ہے ادھر اس روڈ پہ۔ اس کے ساتھ یہ ایک پناہ گاہ ہے، بائیں جانب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی بند روڈ پہ واقع ہے۔ اور اب جو سامنے آپ کو نظر آتا ہے تو یہ ہے بند روڈ میٹرو اسٹیشن۔ یہ سامنے جو ہے ملتان روڈ ہے، اور ملتان روڈ پہ یہ میٹرو ٹریک ہے۔ تو یہ میٹرو ٹرین کے لیے یہ ٹریک بنائے گئے ہیں، جو کہ گڑھی شاہو سے لے کے علی ٹاؤن تک یہ میٹرو ٹرین کی ٹریک جاتی ہے۔ دیکھیں اس کو کہا جاتا ہے یتیم خانہ چوک، اس کا اپنا نام ہے یتیم خانہ چوک، لیکن یہاں جو میٹرو ٹرین کا جو اسٹیشن ہے اس کا نام ہے بند روڈ میٹرو اسٹیشن، یعنی میٹرو اسٹیشن کا نام بند روڈ کے نام پر ہے۔ تو میٹرو اسٹیشن کا نام بند روڈ ہے، بند روڈ میٹرو اسٹیشن، لیکن یہ ہے یتیم خانہ چوک۔ یتیم خانہ چوک یا چوک یتیم خانہ دونوں۔ ادھر خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی ہے، کچھ آگے یعنی دائیں جانب اقبال ٹاؤن کی طرف۔ تو اب میں جا رہا ہوں داتا دربار کی طرف، یہ ملتان روڈ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو اس ملتان روڈ پہ میں جا رہا ہوں دربار کی طرف، داتا دربار، اور یہ میٹرو جو ہے گڑھی شاہو سے لے کے علی ٹاؤن تک جاتی ہے۔ اب یہ پہلا جو بند روڈ کے بعد یہ اسٹیشن آتی ہے تو اس کا نام ہے سمن آباد میٹرو اسٹیشن، تو اس کا نام ہے سمن آباد میٹرو اسٹیشن۔ یہ بند روڈ کے بعد یہ دوسری اسٹیشن ہے۔ تو اس طرح اس میٹرو اسٹیشن کے ساتھ ملتان روڈ پہ میں آگے بڑھوں گا، پھر چوبر جی کے ساتھ یہ غائب ہو جاتی ہے میٹرو۔ اب دیکھیں نا یہ اب میں ادھر پہنچ چکا ہوں، تو ادھر بھی آپ بورڈز پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ گلشن راوی کی طرف جاتے ہیں، یعنی بائیں جانب گلشن راوی کی طرف یہ روڈ جاتی ہے، لیکن میں اس کو کراس کر کے ملتان روڈ پہ آگے جاتا ہوں۔ اب سمن آباد میٹرو اسٹیشن کے بعد دوسری میٹرو اسٹیشن ہے گلشن راوی میٹرو اسٹیشن۔ تو اب میں پہنچ چکا ہوں گلشن راوی میٹرو اسٹیشن پہ۔ تو یہ ہے گلشن راوی میٹرو اسٹیشن، اور یہ واقع ہے یہاں ملتان روڈ پہ۔
تو اگر آپ اس طرف آتے ہیں تو یہ معلومات آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی۔ اب دیکھیں نا ان بورڈز پہ لکھ کے گئے ہیں سارے نام، آگے داتا دربار اور کچہری وغیرہ۔ تو یہ جو ہے گلشن راوی سے بھی ہم آگے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو میٹرو اسٹیشن آنے والی ہے تو اس کا نام ہے چوبرجی میٹرو اسٹیشن، اور چوبرجی اس لیے نام رکھا ہے کہ یہاں ایک تاریخی ورثہ ہے چوبرجی مطلب 4 برج والے، یعنی 4 مینار والے ایک تاریخی عمارت ہے جو کہ مغل دور میں بطور ڈاک استعمال ہوتا تھا، اس کا نام ہے چوبرجی اس علاقے میں۔ تو اب یہ اسٹیشن جو ہے اس کا نام ہے چوبرجی میٹرو اسٹیشن تو یہ ہے، لیکن چوبرجی اس سے تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر آگے روڈ پہ واقع ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ تو یہ چوبرجی مغل دور کی ایک تاریخی ورثہ ہے، اور اس کے 4 مینار ہے۔ برج اصل میں یہ عربی کا لفظ ہے، یعنی عمارت کو کہتے ہیں، تو اس کے 4 مینار ہے، اس لیے اس کو چوبرجی یعنی 4 برجی والی عمارت کے نام سے مشہور ہے، اور یہ مغل دور میں بطور ڈاک کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ دیکھیں یہ چوبرجی ہے، یہ 4 مینار والے ہیں، اور یہ تاریخی ورثہ ہے۔ جب میٹرو ٹرین بنتی تھی تو اس پر بہت بڑا مسئلہ بھی بنا ہوا تھا، لیکن آخرکار یہ فیصلہ ہوا کہ چوبرجی کو چھوڑ کے میٹرو اسٹیشن آگے بڑھائیں گے۔ تو اس تاریخی ورثے کو محفوظ رکھا، یہ بہت اچھی بات ہے، آئی اپریشیٹ۔ تو اب یہاں سے جو ہے نا میٹرو ٹرین یہاں انڈر گراؤنڈ چلی جاتی ہے، 2-3 اسٹیشن اس کے انڈر گراؤنڈ ہے، پھر اوپر چڑھتی ہے اور پھر گڑی شاہو تک جاتی ہے۔ لیکن میں جو ہوں یہاں یہ ملتان روڈ ہے، ملتان روڈ کا آغاز اصل میں داتا دربار سے ہوتا ہے۔ تو اب میں نے میٹرو کو چھوڑ کے میٹرو انڈر گراؤنڈ چلی گئی، میں ملتان روڈ پہ آگے بڑھوں گا، اور اب آگے مجھے میٹرو بس اچانک جو ہے نا گجومتا کی طرف سے میٹرو بس سامنے آتی ہے۔ دیکھیں نا ذہن میں وہ میٹرو ٹرین ہے، وہ میٹرو ٹرین ہے اور یہ میٹرو بس ہے، اس میں یہ فرق ہے۔ تو میٹرو ٹرین گڑی شاہو سے علی ٹاؤن تک جاتی ہے، جبکہ میٹرو بس شادرہ سے لے کے گجومتا تک جاتی ہے۔ تو یہ گجومتا سے آ کے یہاں نظر آتی ہے، تو پھر اس کے ساتھ یہ سارے جو ہے نا سرکاری دفاتر ہے، یہ کچہری کا علاقہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے کچہری۔ تو ادھر سارے جو ہے نا کچہری واقع ہے، پنجاب کا سول سیکرٹریٹ واقع ہے، دارالسلام، قرطبہ ریسرچ سینٹر، یہ سارے علاقے جو ہے سرکاری، ڈپٹی کمشنر کے آفس، یہ سارے ادھر واقع ہے۔ اور یہاں جو یہ میٹرو بس آپ کو نظر آتی ہے نا اوپر، تو یہاں اس کا جو اسٹیشن ہے صرف ایک اسٹیشن یہاں ہے کچہری اسٹیشن، پھر دوسرا اسٹیشن وہ باٹی گیٹ والا اسٹیشن ہے جس کو داتا دربار والا اسٹیشن بھی کہا جاتا ہے، اور باٹی گیٹ والا۔ دیکھیں نا یہ ساری سرکاری دفاتر ہے۔ تو ادھر کچہری روڈ بھی ہے، اور یہ ادھر دیکھیں نا یہ جو اب ہم کو سٹاپ کی گئے تو کوئی سرکاری آفیسر یا کوئی وی آئی پی جو ہے نا پنجاب سول سیکرٹریٹ سے نکلتے ہیں، تو اس کے لیے روڈ کو سٹاپ کیا ہے، اور یہ سٹاپ کرنی بھی چاہیے کیونکہ وہ آئی پی لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ملک کو چلاتے ہیں، تو ان کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کو پروٹوکول دیا جائے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ تو اب ہم کو روک دیا گیا ہے، اور یہ پنجاب سول سیکرٹریٹ کی طرف سے یہ وی آئی پی نکل کے جا رہے ہیں، تو اب ہم کو جانے دیں گے جب یہ ختم ہو جائیں گے۔ اب میں آگے آپ کو مزید معلومات دوں گا۔ تو اچھا جناب، ہم اب آگے بڑھتے ہیں اور مزید علاقوں کی سیر کرتے ہیں اور معلومات لیتے ہیں۔ تو یہ ہے اب یہ ایک بائی پاس ہے، فلائی اوور ہے پیڈسٹرینس کے لیے اس طرف، اور یہاں بہت زیادہ رش ہے، بہت زیادہ رش ہے،
اور موٹر سائیکل سب سے زیادہ ہے. دیکھیں نا ادھر موٹر سائیکل سٹینڈ بھی ہے. تو یہ ہے سرکاری علاقے کچہری. ادھر یہاں ایوان عدل بھی ہے، یعنی جس کو عدالت کہا جاتا ہے عام الفاظ میں. تو اب جو ہے نا آگے یہ مختلف روڈز جاتی ہے بائیں جانب لاہور شہر کی طرف، لیکن ہم ملتان روڈ پہ آگے بڑھ رہے ہیں داتا دربار کی طرف. دیکھیے ڈپٹی کمشنر آفس بھی ہے ادھر. اور یہ جو ہے یہ میٹرو بس جہاں نکل آتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے MAO کالج سٹاپ. یہ جہاں سے میٹرو بس آتی ہے نا تو اس سٹاپ کا نام ہے MAO کالج سٹاپ. تو ادھر کالج سٹاپ. تو ادھر جو ہے نا یہ پناہ گاہ بھی ہے آگے داتا دربار کے ساتھ. اچھا تو یہاں اب ہم پہنچ رہے ہیں داتا دربار اور یہ ہے ملتان روڈ. تو یہ بات ذہن میں رکھ کے کہ ملتان روڈ کا آغاز یہاں سے ہی ہوتا ہے اس داتا دربار سے. تو پھر آگے جا کے یہ ملتان روڈ کی طرف. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں، سیاحتی اور تاریخی مقامات کی سیر کریں اور معلومات حاصل کریں، پاکستان کے مختلف علاقوں کی کلچر کو دیکھیں، تو اس مقصد کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو تو ضرور لائک کیجئے. آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.